السلام علیکم. آج میں پھر حاضر ہوں ایک نیا ٹاپک لے کے. امید کرتی ہوں یہ ٹاپک آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ شارٹ کیز جو ہیں یہ سب جابس میں آتی ہیں، اور آلموسٹ یعنی کوئی بھی اسٹڈیز ہم کرتے ہیں تو بی ایس آنرس کر لیں یا ماسٹرس کر لیں، اس میں کمپیوٹر کا سبجیکٹ ضرور آتا ہے، اور اس میں ہمیشہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے شارٹ کیز. یہ 10 شارٹ کیز وہ 10 شارٹ کیز ہیں جو ہر یعنی پیپرز میں، لائک پی پی ایس سی کا پیپر دے دیں تو اس میں بھی آتی ہیں، گیٹ کا دے دیں تب بھی آتی ہے، جو کمپیوٹر والا سیکشن ہوتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایف پی ایس والا دے دیں، نیٹ دے دیں، گیٹ دے دیں، گیٹ جرنل دے دیں، نیٹ جرنل دے دیں، اور جی جونیئر کلرک کا دے دیں. اسی طرح جتنے بھی یعنی جاب سے ریلیٹڈ ٹیسٹ ان سب میں آتی ہیں یہ شارٹ کیز. ٹھیک ہے، تو آج میں آپ کو ساتھ میں پریکٹس بھی کرواؤں گی اور سکھاؤں گی کہ کون کون سی کیز امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے میں نے جو ہائی لائٹ کیا وہ کنٹرول اے ہے، اس سے سارے جو لیٹرز ہوتے ہیں، ورڈز ہوتے ہیں وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کنٹرول سی، کنٹرول سی جو ہوتا ہے نا وہ کاپی کر دیتا ہے جو ہمارا سلیکٹڈ ڈاٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں شارٹ کیز کو ہائی لائٹ بھی کرتی جاؤں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے میں نے کون سی کی پریکٹس کروا دی ہے. ٹھیک ہے، کنٹرول سی یعنی کاپی سلیکٹڈ ٹیکسٹ، اور ساتھ میں نے لکھ بھی دیا ہے کون سی شارٹ کی کا کیا فنکشن ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈیٹا کٹ. دو شارٹ کیز سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شفٹ پلس ڈیل اور کنٹرول ایکس. یہ دونوں شارٹ کیز ایک ہی کام کے لیے یوز ہوتی ہیں. میں نے ساتھ میں لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے پریکٹس کرتے وقت میرے ساتھ. کٹ کرتا ہے ڈاٹا کو جو ہمارا سلیکٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جب میں یہ دونوں کیز یا کوئی بھی ایک کی پریس کروں گی تو وہ میرا ڈاٹا کٹ ہو گیا وہاں سے. اب میں اس کو نیکسٹ یہاں پہ پیسٹ کر دیتی ہوں کنٹرول پی کے ساتھ. ٹھیک ہے، سوری کنٹرول وی کے ساتھ. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم نیکسٹ کی پہ. میں نے کنٹرول زی کر کے اسے سیم اپنے حالت پہ پہنچا دیا. اب میں اس کو ہائی لائٹ کر دوں گی تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے یہ شارٹ کی پریکٹس کر لی ہے میرے ساتھ. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں کنٹرول وی پہ. کنٹرول وی ابھی میں نے آپ کے سامنے پریس کیا تھا جب میں نے ڈاٹا کٹ کیا. ٹھیک ہے، اب میں نے دوبارہ یہاں پر اپلائی کر کے آپ کو دکھا دیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں کنٹرول زی. کنٹرول زی انڈو سلیکٹڈ ٹیکسٹ، یعنی جو ہم نے ٹیکسٹ پر امپلیمنٹ کیا ہوگا اس کی جو اس کو دوبارہ اسی حالت میں لے آئے گا. کنٹرول زی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آتا ہے کنٹرول بی. کنٹرول بی جو ہوتا ہے وہ بولڈ کر دیتا ہے، یعنی موٹا کر دیتا ہے ورڈز کو. ابھی میرے پاس کنٹرول بی جو میں نے لکھا ہوا تھا وہ بولڈ تھا اور دوسرا لیٹر بولڈ نہیں تھا، تو وہ پہلے ان بولڈ کرتا ہے پھر اس کے بعد بولڈ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ بھی ہم نے پریکٹس کر لی ہے. نیکسٹ آ جاتے ہیں انڈر لائن. انڈر لائن ڈیٹا کیسے کرتے ہیں؟ کنٹرول پلس یو. ٹھیک ہے، اور وہاں پر جو بار ٹول بار میں نے آپ کو سکھایا تھا وہاں پر بھی ہائی لائٹ ہو جائے گا کہ ہم امپلیمنٹ کر کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کنٹرول آئی. کنٹرول آئی جو ہوتا ہے وہ ٹیلی کرتا ہے سلیکٹڈ ڈاٹا کو. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں آپ کیسے میں اسے ہائی لائٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اب میں نے ہائی لائٹ کر دیا کیونکہ آپ نے میرے ساتھ یہ پریکٹس کر لیا. نیکسٹ آ جاتے ہیں کنٹرول پی. کنٹرول پی جب ہم پریس کرتے ہیں تو ہمارا ایک ڈائلاگ باکس کھلتا ہے جو کہ پرنٹنگ میں کام آتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اوپن ہوتا ہے تو میں ڈیٹیل میں بتاتی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، اب یہ اوپن ہو گیا تو میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا دیتی ہوں کہ پرنٹنگ کے لیے بھی ہمیں کن فنکشنز کی ضرورت ہوتی ہے. اوکے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو بتاتی چاہتی ہوں ساتھ میں کہ کون سی سیٹنگز ضروری ہوتی ہیں جب ہم تھیسس کرتے ہیں، فارمیٹ کر لیتے ہیں اور اسے پرنٹ کرنا ہوتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، اب میں نے یہاں پہ اپنا پرنٹر سلیکٹ کیا اور اس کے بعد یہاں پر بالکل بہت الگ الگ سے فنکشنز ہیں، لائک پرنٹ آل پیجز، سارے پیج، اور جو ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے وہ پیج، یا جو کرنٹ پیج کھلا ہوا ہے وہ، اور کسٹمائز یعنی ہم 1 2 3 کسی بھی پیج پر کی کاؤنٹنگ لکھ دیں گے تو وہ پیج پرنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جی ڈاکومنٹ کی انفارمیشن دیکھنا چاہیں تو وہ بھی موجود ہے، اور باقی فنکشننگ ہم اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. اوڈ اور ایون بھی ہے، لائک 1 3 5 اور
اس کے بعد پرنٹ ہم دونوں سائڈس پہ بھی کر سکتے ہیں اور سنگل سائڈ پہ بھی کر سکتے ہیں، لائک پیج کے 2 سائڈ ہوتے ہیں، اسی طرح ہم 2 پیجز پہ پرنٹ کرنے کے بجائے ایک ہی پیج پر دونوں سائڈ پہ پرنٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد ہم مینولی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپشن سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کلیکٹڈ ایسا آپشن ہے جس میں ہم ایک ہی ٹائم میں مختلف طریقے سے فوٹو کاپی کر سکتے ہیں یا پرنٹ کر سکتے ہیں، لائک 1 2 3 جو پیجز ہے نا، یہ ایک ساتھ پہلے پرنٹ کرے گا، پھر 1 2 3 پیجز کو پرنٹ کرے گا، پھر نیکسٹ میں ہمارا آپشن ہوگا کہ فرسٹ پیج کو، یعنی ہمیں 3 دفعہ چاہیے تو وہ 3 دفعہ پرنٹ کر دے گا، اور پھر سیکنڈ پیج اسی طرح کرے گا اور تھرڈ پیج اسی طرح کرے گا۔ اس کے بعد پیجز کے 2 ٹائپ ہوتے ہیں، پورٹریٹ اور لینڈسکیپ۔ پورٹریٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے موبائل کی اسکرین کی طرح ہوتا ہے، اور لینڈسکیپ جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرح ہوتا ہے۔ ابھی میں یہاں پر شو کرا رہی ہوں تاکہ آپ کو ڈفرنس محسوس ہو جائے، تو میں یہاں پر اسے ہائی لائٹ کر رہی ہوں، ہائی لائٹ کر کے دکھا رہی ہوں، تاکہ اس کے بعد جب ہم تھیسس کی پرنٹنگ کرتے ہیں تو A4 رکھتے ہیں، اور لیٹر جو ہے وہ سب سے بڑا سائز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر مارجن آپ یاد رکھیں کہ مارجنس کیا ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد جی ہم مارجنس کو دیکھنے کے بعد اس کو یہیں پہ مینولی سلیکٹ کر دیں گے کہ A4 کے ہی سیٹنگ میں ہمیں اپنا چاہیے، اور اس مارجن سے ہوتے ہیں نا وہ یہاں پہ آپ کو دکھا رہے ہیں جن کے مینولی ہیں، ہمیں ان میں سے نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں APA کو فالو کرنا ہے، تو اس میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو جو ٹاپ ہوتا ہے وہ 1 ہوتا ہے، باٹم بھی 1 ہوتا ہے، رائٹ بھی 1 ہوتا ہے، اور جو لیفٹ ہوتا ہے وہ 1.5 ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح میں اس کو مینولی کریٹ کر لوں گی، آپ بھی یہاں پر میرے ساتھ سیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، میں اس کو 1 کر دیتی ہوں، لیفٹ کو 1.5 کر دیتی ہوں۔ 1.5 کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جب بائنڈنگ ہوتی ہے نا تو بائنڈنگ میں آتا ہے پیپر، تو وہ 0.5 جو ہوتا ہے نا وہ اس میں مائنس ہو جاتا ہے، اور باقی سائڈ کے 1 1 ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم یہ سیٹنگ کر لیں گے تو ہم اسے اوکے کر دیں گے، اور یہاں پہ پورٹریٹ بھی دیکھ لیں ایک دفعہ آپ۔ ٹھیک ہے، یہ سلیکٹ ہو گیا، اور یہاں پر یہ شو کرا دیا اس نے A4 کے اکارڈنگ 2 پیجز کو دکھا رہا ہے، اور ہمیں پرنٹ کرنا ہے جو فرنٹ پیج ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم فرنٹ پیج کو کاپی کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مارجن یہاں پر سلیکٹ ہو گیا، اور جو ہم نے مینولی کریٹ کیا، اس کے بعد پر پیج پر شیٹ، یعنی یہاں پر ایک ہی پیج پہ 2 شیٹیں نکلیں گی، اس طرح جو سلیکشن ہوئی ہے اس کے اکارڈنگ۔ پھر یہاں پہ ہم نے کتنی کاپیز نکالنی ہے تو ہم وہ کاپیز بھی یہاں پر مینشن کر دیں گے، اور یہ آپ کو کلیئر کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ سیٹنگز ہمیں ایسے ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں، ہمارے پاس کنٹرول P ہو گیا، میں اسے ہائی لائٹ کر دیتی ہوں۔ یہ آپ کی پریکٹس ہوگی، کنٹرول P آپ نے سیکھ لیا۔ اب کنٹرول K کرتے ہیں۔ کنٹرول K کیا ہوتا ہے؟ ہائپر لنک کرنا، کسی بھی فولڈر کو اپنی لائن سے ہائپر لنک کر دینا۔ اگر ہمیں اس فولڈر تک پہنچنا ہے تو ہم اس ایک کلک سے پہنچ سکتے ہیں، وہ سارا اس کا ایڈریس بتاتا ہے جب ہم اس کے پاس لے کے جاتے ہیں تو۔ ٹھیک ہے، ہائپر لنک کو کیا سے کنٹرول G کر کے واپس کر دیا۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدے مند رہی ہوگی۔ تو ایسے نالج کو حاصل کرنے کے لیے اور پریکٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کوئی کوشچن ہو تو کامنٹ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔